بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ آئیے میں آپ کو آج ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سچ سمجھیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ قصہ سنایا لیکن کسی نے بھی اس واقعے کو سچ نہیں مانا۔ ایک مرتبہ میں کسی سمندر کا سفر کر رہا تھا اور سفر کے دوران بہت بڑا طوفان آ گیا۔ میری کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی اور میں ایک تختے پر رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس تختے پر بے ہوش ہو گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پایا کہ میرا تختہ کسی جزیرہ کے ساحل سے لگا ہوا ہے۔ میں وہاں اترا تاکہ وہاں میں اپنی زندگی تلاش کروں اور زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز بھی۔ میں نے اتر کر جب وہاں نظر دوڑائی تو میرے سامنے صرف ایک ریت کا بڑا میدان تھا۔ وہاں نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، نہ کوئی پتا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی جانور۔ میں نے کئی گھنٹوں تک چل پھر کر وہاں رہنے والے کو تلاش کیا لیکن مجھے وہاں کوئی چیز نہ ملی، صرف اور صرف ریت کا ایک بڑا میدان۔ میں چل رہا تھا کہ اچانک میرے پاؤں سے ایک کنکری کو ٹھوکر لگی۔ کنکری ہوا میں اٹھی اور تھوڑی سی رک کر زوردار دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دھڑا دھڑ مکانات بننے لگے، دھڑا دھڑ درخت اگنے لگے اور وہ بڑے بھی ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نگاہوں کے سامنے بہت خوبصورت سے مکانات لگ گئے اور ان کے سامنے بہت خوبصورت سے پودے لگ گئے، اور ہر مکان کے سامنے ایک کار لگ گئی اور مختلف جگہوں پر ریسٹورنٹ بن گئے، اور اس پورے شہر پر سڑکوں کا ایک جال بچھ گیا، اور یوں میری نظر کے سامنے صرف ایک دھماکے کے نتیجے میں ایک پورا شہر بس گیا۔ کیا آپ میرے اس واقعے پر یقین کریں گے؟ کیا آپ میرے اس واقعے کو سچ سمجھیں گے؟ نہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے مکانات بن جائے، بغیر کسی کے لگائے ہوئے درخت لگ جائے، بغیر کسی کے بنائے ہوئے ریسٹورنٹ بن جائے، اور پورے شہر میں بغیر کسی کے بنائے ہوئے سڑکوں کا ایک جال بچھ جائے۔ جی ہاں، آپ میرے اس واقعے پر اس لیے یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا یقین ہے، آپ کا مشاہدہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے بنائے بغیر نہ کوئی چیز بن سکتی ہے، نہ کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے، نہ کوئی چیز ہلائے بغیر ہل سکتی ہے، نہ کسی چیز کو تیار کیے بغیر خود بخود تیار ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی دکان میں جائیں جوتا خریدنے کے لیے اور آپ کو ایک جوتا بہت پسند آیا، آپ نے دکاندار سے پوچھا کہ اس جوتے کو کس کمپنی نے بنایا ہے یا کس کارخانے میں یہ جوتا تیار ہوا ہے، پھر وہ کہے کہ یہ جوتا تو خود بخود آپ کے ناپ کا تیار ہو کر اٹھ کے خود بخود میری دکان میں آ گیا، تو ظاہر ہے کہ آپ اس دکاندار پر ہنسیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ دکاندار مجھ سے بہت ہی بڑا مذاق کر رہا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، یہ کائنات خود بخود کسی دھماکے سے آ گئی ہے، اس دنیا کو اور اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا ہے، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ یہ دنیا صرف اور صرف ایک حادثے کا نتیجہ ہے، ایک ایسے حادثے کا نتیجہ ہے جس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملے تو آپ اسے کہیں کہ سورج 5 ارب سال سے فضا میں اپنے مقرر کیے ہوئے راستے پر 600 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ سیاروں کا اور چاند کا پورا قافلہ اپنی رفتار پر چل رہا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی سیارے نے تھک کر چلنا بند کر دیا ہو یا کسی کی رفتار میں سستی آ گئی؟ نہیں، سب اپنے اپنے رفتار کے مطابق اپنی مناسب اسپیڈ سے اپنے دیے ہوئے راستے پر مکمل تابعداری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ یہ سب چل تو رہے ہیں لیکن ان کو چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن تو ہے مگر ڈیزائنر کوئی نہیں، کنٹرول تو ہے مگر کنٹرولر کوئی نہیں، اگر میں کہوں کہ یہ سب صرف ایک حادثے کا نتیجہ ہے تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ چاند جو ہم سے لاکھوں میل دور ہے، وہ وہیں سے سمندر کے اربوں خربوں ٹن پانی کو 2 مرتبہ زور سے ہلاتا ہے تاکہ سمندر میں رہنے والے مخلوق کے لیے مناسب آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف رہے اور پانی میں بدبو نہ پیدا ہو۔ یہی نہیں بلکہ سمندر کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے تاکہ اس میں سبھی طرح کے چھوٹے بڑے آبی جانور رہ سکیں، وہ اس میں زندہ رہ سکیں، اور جب وہ مرے تو اس کی لاش کی وجہ سے اس پانی میں بدبو نہ پیدا ہو۔
اور خدا نے سمندر کے اندر دو پانیوں کے درمیان ہی اندر ایک پوشیدہ پردہ رکھ دیا ہے کہ میٹھا پانی میٹھا اور کھارا پانی کھارا ہی رہے۔ اس حیران کر دینے والی انتظام کے پیچھے کون سی عقل کام کر رہی ہے؟ اس کے توازن کو کون برقرار رکھا ہے؟ کیا یہ پانی کی اپنی سوچ ہے یا چاند کا یہ اپنا فیصلہ ہے؟ اب اپنی زندگی کا 1 منٹ خرچ کریں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آج سے 1500 سال پہلے عرب کے صحرا زدہ ملک میں وہاں نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی لیبارٹری۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند اپنے حساب کے پابند ہیں، اور اس وقت وہ سمندر کے پانی کے بارے میں کہہ رہا تھا بینہما برزخ لا یبغیان، کہ خداوند قدوس نے میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان ایک بیریئر اور پردہ رکھا ہے جو ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ اس وقت جب لوگ ستاروں کو لٹکی ہوئی قندیل اور لٹکا ہوا چراغ سمجھ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اس وقت جب آسمان کو ایک پھیلی ہوئی اور رکھی ہوئی چھت سمجھا جا رہا تھا، اس وقت وہ کہہ رہا تھا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ آج بہت ہی ریسرچ کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نباتات کے لیے پانی بہت ضروری ہے، لیکن وہ تو تبھی ہی کہہ رہا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ آپ بتائیے کہ 1400 سال پہلے ان رازوں سے پردہ ہٹانے والا، ان رازوں سے پردہ کو اٹھانے والا کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا؟ وہ کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ وہ خدا کی ذات تھی جس نے اپنے پیغمبروں کو یہ تمام راز بتائے تاکہ دنیا والوں کے سامنے ان رازوں کو کھول کر رکھ دیا جائے اور وہ اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کے ایک ہونے پر ایمان لائے اور یقین کرے۔ آپ پھر سے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ کون سی ذات ہے جو 2-4 دن کے بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ رو کر اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اور وہ کون سی ذات ہے جو ماں کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہر خطرے کے وقت اپنے بچے کو سنبھال لے۔ وہ کون سی ذات ہے جو ایک معمولی اور چھوٹی سی چڑیا کو یہ حوصلہ اور طاقت دیتا ہے کہ وہ شاہین کے مقابلے میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے ڈٹ جائیں۔ انڈے سے نکلتے ہی مرغی کے چوزے کو کون چلنا سکھاتا ہے؟ کیا ان سب کے پیچھے کوئی ہے یا یہ سب کچھ صرف ایک حادثے کا نتیجہ ہے؟ جانور کو یہ عقل کون دیتا ہے کہ وہ اپنے غذاؤں کا انتظام اپنے منہ میں کر کے اپنے بچوں کے لیے لائے اور انہیں کھلائے؟ کیا یہ بھی سب کچھ یہ حادثے کا نتیجہ ہے؟ شہد کی مکھیوں کو یہ عقل کس نے دی کہ وہ طرح طرح کے پھولوں کے رس چوستے وقت زہریلے پھولوں اور پھلوں سے بچی رہے؟ اسے یہ عقل کس نے دی کہ جب بہت زیادہ گرمی میں شہد پگھلنے لگے تو اسے پگھل کر بہنے سے بچانے کے لیے وہ اپنے پروں سے پنکھا جھیلے؟ ان میں ایسا رڈار نظام کس نے رکھا کہ وہ اپنے گھروں سے کتنی بھی دور نکل جائے وہ اپنا گھر کبھی نہیں بھولتی، پھر واپس آ جاتی ہے؟ ان کو اتنا اعلیٰ سمجھ کس نے دی؟ کیا یہ بھی صرف کسی حادثے کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ بھی صرف کسی دھماکے کا نتیجہ ہے؟ سبحان اللہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو تنہا ہے، ایک ہے، منفرد ہے، یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اسی نے یہ نظام اور سسٹم بنایا ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ کیسے اس کا انکار کرتے ہیں جبکہ ہر حرکت اور سکون میں اس کے وجود کی نشانی ہے۔ ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے؟ اس بڑھیا نے بڑی ہی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ اونٹ کی مینگنیاں بتاتی ہیں کہ یہاں پر اونٹ آیا تھا اور بیٹھا تھا، پاؤں کے نشانات بتاتے ہیں کہ یہاں پر سے کوئی گزرا ہے، تو پھر اتنا بڑا آسمان، سمندر کی اتنی بڑی بڑی لہریں یہ نہیں بتاتی کہ اللہ موجود ہے؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کے وجود کا کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ توت کے پتے کو دیکھو کہ اس کا مزہ ایک ہے، لیکن جب اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم بنتا ہے، اور جب اسے شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے، اور جب اسے ہرن کھاتا ہے تو اس سے مشک نکلتا ہے، اور جب اسے بکری یا کوئی چوپایا کھاتا ہے تو اس سے مینگنیاں تیار ہوتی۔
چیز تو ایک ہی ہے لیکن اس سے تیار ہونے والی چیزیں الگ الگ ہیں. بتاؤ یہ کس کی کاریگری ہے؟ کیا یہ بھی صرف اور صرف ایک حادثے کا نتیجہ ہے؟ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کو کسی دن کوئی ایسا شخص ملے جو اللہ کو نہیں مانتا ہو اور آپ سے یہ کہتا ہو کہ بتاؤ کہ اللہ کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے، تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ آپ اسے کس طرح مطمئن کریں گے؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا.